وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں خود۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں۔ اب لفظ سنیے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور سن لو جو کوئی اس عہد کے بعد پھر گیا۔ اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اس عہد اور میثاق کے بعد پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اب کوئی امکان ہے اس بات کا؟ کوئی امکان ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیوں فرمائی جب اس کا امکان ہی نہیں؟ ان سے اقرار بھی لے لیا، ان سے پختہ عہد بھی لے لیا، اعلان بھی لے لیا، ان سے شہادت بھی لے لی، پھر خود بھی ان پر گواہ ہو گئے۔ جب 5 تقاضے سارے پورے ہو گئے تو اس کے بعد فمن تولا، پھر 6 درجے پر فرمایا کہ جو کوئی اس عہد و اقرار کے بعد پھر گیا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اس کی کوئی ضرورت رہ جاتی نہیں تھی، کیوں فرمایا؟ اب یہاں سے یہ آیت کریمہ 81 تک وہ تھا اور یہ آیت نمبر 82 ہے، متصل ایک ہی مضمون ہے، کسی غیر سے خطاب نہیں ہو رہا۔ اب اس سے جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے اور جو معنی مفہوم مراد میں نے اخذ کیا ہے، اور وہ بغیر کسی شک و شبہ کے عین سیاق و سباق کے قرآنی کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہ اس آخری حصے کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سن لو، تم نے جو رسالت محمدی پر ایمان لانے اور رسالت محمدی کی متابعت کا وعدہ کیا ہے مجھ سے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت محمدی کے ایمان کے تصدق سے میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں، رسالت محمدی پر ایمان کے وسیلے سے تمہیں رسول بنا رہا ہوں۔ اگر تم میرے محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ نہ کرو تو میں تم میں سے جو وعدہ نہیں کرے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھوں گا۔ گویا سب انبیاء کی نبوتیں نبوت مصطفیٰ کی وساطت سے ہیں، سب رسولوں کی رسالتیں رسالت محمدی کا واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ گویا یہ جو نظام نبوت شروع ہوا کائنات میں وہ بھی وسیلہ نبوت محمدی ہے، جو نظام رسالت بپا ہوا کائنات میں وہ بھی نبوت اور رسالت محمدی کا واسطہ ہے۔ تو اگر واسطہ اور وسیلہ نبوت محمدی کا نہ ہو تو نظام نبوت ہی بپا نہ ہوتا، نظام رسالت ہی بپا نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر یہ تاکید کے طور پہ یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے روایت کیا، دونوں نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق۔ اب یہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جلیل القدر صحابی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا، جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث کیا تو اس کی بعثت سے پہلے اس سے یہ عہد لیا، ہر نبی کو دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا، لئن بعث محمدا وهو حی، یہ وعدہ لیا کہ اگر اے نبی تیری زندگی میں میرے محبوب آ گئے، اگر آپ کا زمانہ ہوا اور میرے محبوب آ گئے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تم خود ان کا امتی بن جانا۔ ہر نبی سے اس کی بعثت کے وقت یہ عہد لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے محبوب کی بعثت ہو گئی تو ان پر ایمان لے آنا۔ تو ان کی زندگی میں ان کے زمانہ نبوت میں اگر حضور علیہ السلام آ جائیں اور نبی خود دوسرے نبی پر ایمان لے آئے تو کیا مطلب ہوا؟ بولیے کیا مطلب ہوا؟ دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو نبی خود نبی ہو کر ان کا امتی ہو گیا۔ تو گویا بئی طور ہر نبی سے آقا علیہ السلام کے امتی بن جانے کے لیے رضامندی دی۔ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، اور پھر ان کے مشن کی مدد کرنا، وَآمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ،
اور حکم دیا اس نبی کو، ہر نبی کو، کہ وہ یہی عہد جا کے بعثت کے بعد اپنی امت سے بھی لے۔ ہر نبی جب دنیا میں جائے تو اپنی امت سے بھی یہ عہد لے اور کہے لئن بعث محمد وهم احیاء لیؤمنن بہ ولینصرنہ۔ ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لیتا رہے اپنے اپنے زمانے میں کہ اگر تم لوگ زندہ ہوئے اور تمہارے زمانے میں اگر وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آ گئے تو پھر میرے کلمے کے پیچھے نہ پڑے رہنا، پھر مصطفیٰ کے امتی ہو جانا، ان پر ایمان لے آنا کہ اس میں ہماری نبوتیں کے سارے دھارے نبوت اور رسالت محمدی کے سمندر میں ضم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا میثاق، اور ساتھ وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہو جائے تو اپنی امت سے بھی یہ عہد لیتا رہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی استناداً اور استدلالاً تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم اما ان تصدقوا بباطل واما ان تكذبوا بحق۔ آگے فرمایا فإنه واللہ لو كان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل له الا ان يتبعنی۔ حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر آج جب میں مبعوث ہوا ہوں، اگر آج تمہارے معاشرے میں تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے آج، تو خدا کی عزت کی قسم ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا سوائے میری اتباع کرنے کے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے اندر موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، کیونکہ وہ وعدہ قرآنی تھا۔ حدیث صحیح جس کو میں نے کہا، جسے امام ابو یعلا نے، امام احمد بن حنبل نے، امام دارمی نے، سب ائمہ نے سند صحیح اور حسن کے ساتھ روایت کیا، اور امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا۔ پھر آ کر بعض احادیث میں یہ بھی آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما واسعہما الا اتباعی۔ اور حافظ ابن کثیر نے بھی دونوں حدیثیں کوٹ کی اپنی تفسیر ابن کثیر میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آج زندہ ہوتے تو دونوں کے پاس سوائے میری اتباع کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آج اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ چونکہ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے انہیں اس اقرار اور میثاق کے ذریعے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کر ایمان کرا دے دیا تھا۔ انہیں نبوت اور رسالت محمدی پر ان کا ایمان، اس کا اقرار اور اس کا اعلان کروا دیا گیا تھا، اور رب کائنات خود گواہ ہو گئے تھے۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہوئے۔ آپ صرف نبی الامت ہی نہیں، نبی الامم بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ آپ اپنی امت کے بھی نبی ہیں، اور کائنات انسانی کی سب امتوں کے بھی نبی ہیں، اور سب انبیاء اور رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نبوت سب نبوتوں کے اوپر حاوی ہے۔ آقا علیہ السلام کی رسالت کل کائنات رسالت کے اوپر صاحبان کی طرح حاوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے محبوب، وہ قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا اور کیسا سما ہوگا کہ ہر امت کے اوپر اس امت کا نبی بطور گواہ لایا جائے گا، اور جب سب انبیاء کی گواہیاں ہو چکی ہوں گی تو ان انبیاء کی گواہیوں کی تصدیق کے لیے اے میرے محبوب کل انبیاء پر آپ کو سب سے بڑا گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب سب نبیوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کل انبیاء کے گواہ ہیں، تو سب انبیاء کے امام ہیں، سب انبیاء کے نبی ہیں، سب امتوں کے نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو عملاً بھی 2 مرتبہ بپا کر دیا، تاکہ وہ جو حقیقت ہے اس کا ظہور بھی دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے۔ دنیا میں ظہور اس طرح کر دیا، یہ سبب تھا کہ کل انبیاء کی کثرت مبعوث ہوئی تھی بیت المقدس اور بلاد شام، اردن، فلسطین، وہ جو سرزمین شام ہے جہاں بیت المقدس کا پہلا کعبہ تھا۔ اکثریت انبیاء کی وہاں مبعوث ہوئی تھی، اور انبیاء کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ 2 گروہ کس طرح میں بتاتا ہوں، ان کے سفر کے اعتبار سے، ہجرتوں کے اعتبار سے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں کعبہ تعمیر کر لیا، اس کا ذکر آگے آئے گا، تعمیر کر دیا، تو چونکہ ہر نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، اور ہر نبی اس بات کا عہد و پیمان کر چکا تھا، ہر نبی ان پر ایمان لانے کا اقرار کر چکا تھا، ہر نبی کے سامنے عظمت رسالت محمدی اجاگر تھی، حضور علیہ السلام کی شان اجاگر تھی، اور بہت انبیاء ایسے گزرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے اور آپ کے دیدار کی آرزو کرتے رہے۔ تو بہت سے انبیاء کو کتب میں، جیسے قرآن مجید نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آقا علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی ولادت کا تذکرہ، ولادت کے شہر مکہ کا تذکرہ، آپ کے ہجرت کا تذکرہ، ہجرت کے شہر مدینہ کا تذکرہ، مدینہ میں آپ کی قبر انور کے ہونے کا تذکرہ، اور مکہ میں آپ کے جوان ہونے کا تذکرہ، پھر آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقے، ساری نعتیں آقا کی ساری صفتیں، سارے وصف، سارے تذکرے تورات، انجیل سمیت ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے، ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے، اور تمام انبیاء آقا علیہ السلام کے تذکرے پڑھ پڑھ کے اپنی امتوں کو بتاتے تھے، یہودیوں تک کو یاد تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے آقا علیہ السلام کی شان کے تذکرے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید حضور علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، چونکہ سب انبیاء جو بعد میں بنی اسرائیل سے آ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، لہذا ایک گروہ تو انبیاء کا ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے فرائض ادا کرتے، جان کر کے تاجدار کائنات اور نبی آخر الزمان مکہ میں مبعوث ہوں گے۔ سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مبعوث ہوئے، 1000 میل کا سفر کرتے کرتے دیدار مصطفیٰ کے شوق میں مکہ آ گئے تھے، انہوں نے عمریں مکہ میں گزار دی تھی کہ کبھی رب کا وہ محبوب، اس کے حسن کے طلوع کا وقت آئے گا اور ہمیں دیدار کا موقع نصیب ہوگا، ہم ان کا زمانہ پائیں گے۔ تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تو مکہ کی وادی میں آ گئے تھے اور یہیں رہے تادم وصال، اور 300 یا 700 انبیاء علیہ السلام، ان کی تو وفات بھی مکہ میں ہوئی، اور ان کے مزارات کعبہ شریف کے مطاف میں ہیں، صحن کعبہ کے اندر ہیں، اس کے اوپر کعبے کا صحن بنا ہوا ہے، اور یہ کل مخلوق اور امت جب کعبے کا حج کرنے جاتی ہے، ایک ان کا حج ہوتا ہے، ایک 300 انبیاء کے مزارات کی زیارت ہوتی ہے، 300 یا 700 انبیاء کے مزارات صحن کعبہ میں، مطاف کعبہ میں، کعبہ کے ارد گرد، اس خیال سے کہ ہماری عمر میں، ہماری زندگیوں میں اگر تاجدار کائنات آ گئے تو حضور کی غلامی کا شرف ہو جائے گا، حضور کا دیدار مل جائے گا، اور چلو اگر ہماری زندگی میں مبعوث نہ ہوئے تو دفن یہاں ہوتے ہیں، جب بھی آئیں گے، جب اس کعبے کا طواف کریں گے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے، جب بھی آئیں گے، بھلا طواف تو اس کعبے کا ہی کریں گے نا، تو ہم ان کے قدموں کے نیچے پڑے ہوں گے، یوں ان کے تلووں کے بوسے ہوتے رہیں گے۔
تاجدار کائنات کے انتظار میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء نے وادی مکہ میں عمریں گزار دیں، بتا دیں، اور ان کے مزارات صحن کعبہ میں ہیں اور بعضوں کے حتیم کعبہ میں ہیں۔ 70 کے قریب یا اس سے زائد انبیاء علیہ السلام تو مینا میں مدفون ہیں، مسجد الخیف میں 70 انبیاء، جہاں 3 دن حاجی قیام کرتے ہیں۔ یہ سارے راستے تھے، ان کو خبر تھی کہ یہ حج کے راستے ہوں گے اس محبوب مکرم کے، یہ ٹھکانے ہوں گے، یہ عرفات ہوگا، یہ مزدلفہ ہوگا، یہ مینا ہوگا، یہ شہر مکہ ہوگا۔ تو جو جو آقا کے راستے تھے انہی راستوں پہ ٹھکانے کرتے گئے، وہیں ان کے مزارات ہوتے گئے۔ تو انبیاء کا ایک گروہ تو وہ تھا جو ادھر ہی آ کے آباد ہو گئے، اور کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام وہ تھے جو ادھر ہی مبعوث ہوئے اور وہیں ان کے مزارات بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب مکرم کو چونکہ تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، لہٰذا اس کا ظہور بھی عملاً دنیا میں ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی ہونا چاہیے، ڈیمونسٹریشن بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے معراج کی رات مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں لے جا کر تمام انبیاء کو صف در صف حضور کی اقتداء میں کھڑا کیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے جمیع انبیاء اور رسول کی امامت کرائی۔ تو شب معراج جب سب انبیاء حاضر ہو گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو سب کی خواہش دیدار پوری کر دی اللہ نے۔ وہ نبی، ہر نبی جو حضور کے ڈنکے بجاتا رہا تھا، حضور کی آمد کے تذکرے کرتا تھا، حضور کے اوصاف کے گن گاتا تھا، اپنی اپنی امت کو حضور کی غلامی کی دعوتیں دیتا تھا، اور ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں آقا علیہ السلام کے نغمے رابطہ تھا۔ ہر نبی ہر رسول منتظر تھا کہ جس کے تذکرے کرتے کرتے عمر بیت گئی، کبھی ان کا دیدار بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ارواح انبیاء، تم نے عمر بھر میرے مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے، آج میں تمہاری دیرینہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے محبوب کو ادھر لا رہا ہوں۔ جمع ہو جاؤ۔ مسجد اقصیٰ میں صف در صف کل انبیاء جمع ہو گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آقا یہ سارے انبیاء ہیں جو آپ کی آمد کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں کائنات انسانی میں، آج ان کو امامت کرا کے اپنا مقتدی بنا لیں۔ ان کی آرزو تھی کہ حضور کے امتی ہو جائیں، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی اقتداء میں لے لیا۔ شب معراج سب انبیاء کو حضور کی اقتداء میں دے دیا گیا۔ اب سمجھے؟ اب ملائکہ بولے، باری تعالیٰ تمام انبیاء کو تو نے محبوب کی اقتداء عطا کر دی، حضور کا دیدار بھی عطا کر دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا، میرے محبوب اس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بعد اب معراج کا دوسرا سفر آسمانی کائنات میں ہوگا، اور عرش اولیٰ پر جا کے سدرۃ المنتہا تک اس معراج کے سفر کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اور تمام ملائکہ سے کہا، اے کل آسمانی کائنات کے فرشتوں، سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔ جیسے کل انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے تھے اور میرے محبوب کے دیدار سے بہرہ یاب ہو گئے تھے، تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے اور حکم دیا کہ جمع ہو جاؤ، میرے محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے، میں تھوڑی دیر روک لوں گا، سواری کی بدلی کر دیں گے، براق کو اتار دیں گے، براق نے بھی یہی رہ جانا ہے، آگے براق نہیں جا سکتا۔ کہ عالم لامکان کہ جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ذاتی ہیں، براق کا نور ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو براق نے بھی یہی رہ جانا ہے اور جبرائیل امین نے بھی یہی رہ جانا ہے۔ تو یہاں ایک بدلی ہونی ہے، وقت لگے گا، تم سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ، جتنی دیر میرا مصطفیٰ یہاں قیام کرے تم جی بھر کے دیدار کر لینا۔ اور سورہ نجم میں کہا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب سدرۃ المنتہا کے درخت کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، کل کائنات کے ملائکہ اس رات سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے تھے۔ انبیاء کو دیدار مسجد اقصیٰ میں کروا دیا، ملائکہ کو دیدار سدرۃ المنتہا پہ کرا دیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ معراج مصطفیٰ کا شروع ہوا۔ پھر تو گویا عالم دنیا میں بھی ظہور کروا دیا، ڈیمونسٹریشن، پھر عالم اولا ملائے اعلیٰ میں
सिदरतुल मुंतहा और अर्श उला पर मलाइका को दीदार करवा के आका की ग़ुलामी में दे दिया। और फिर उनकी एक और आरज़ू भी थी कि उम्र भर तो ज़मीन पे रहेंगे, हमारा क्या कसूर है, हम आसमान पर हैं, तरह तरह की ड्यूटीज़ में मसरूफ़ हैं, तो उम्र भर हुजूर की उम्मत दीदार भी करती रहेगी और मदीना पाक भी जाती रहेगी और सलात व सलाम भी भेजती रहेगी, हम क्यों महरूम रह गए? काबा तो तूने हमें दे दिया। एक काबा ये बैत ये ज़मीन पर है काबतुल्लाह, और एग्जैक्टली इसके ऊपर आसमान पर बैतुल मामूर है। मलाइका वहां तवाफ करते हैं। पूरा बैतुल मामूर कहते इसलिए हैं कि मलाइका से मामूर रहता है, भरा रहता है। जैसे काबतुल्लाह इंसानों से भरा रहता है तो बैतुल मामूर मलाइका से भरा रहता है, और वो एग्जैक्टली इस काबे के ऊपर है, वो आसमानी काबा है। तो बारी ताला तूने काबा तो दे दिया, मगर काबे का काबा तो जमीन पे रखा है। काबा तो ऊपर दे दिया बैतुल मामूर, मगर काबे का काबा भी है। आका अलैहिस्सलाम का दर अक्सस, तो उसको भी अल्लाह पाक ने सबील पैदा कर दी कि 70,000 फरिश्ते अब हर रोज सुबह आते आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में और आपकी कब्र अनवर को अपने पर लगाते हैं, मस करते हैं, जैसे इंसान जाली को हाथ लगाता है ना। हमें तो अदब के लिए नहीं लगाते, मगर मलाइका तो नूर हैं, वो अपने पर मस करते हैं हुजूर की कब्र अनवर को और दरूद व सलाम पेश करते हैं। 70,000 मलाइका दीदार मुस्तफ़ा के लिए सुबह आते हैं और 70,000 मलाइका शाम को आते हैं। हर रोज दस्ता तब्दील होता है 1,40,000 मलाइका का, और 70,000 का एक गिरोह जो एक बार आता है क़यामत तक उसे दोबारा बारी नहीं मिलती, क़यामत तक आते रहेंगे। 70,000 सुबह, 70,000 शाम। और हदीस पाक में आता है कि जिस दिन क़यामत बपा होगी तो यौम क़यामत आका अलैहिस्सलाम जब कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे, बेसत होगी आपकी क़यामत के दिन, बास उस दिन भी 70,000 मलाइका के जुर्मट में हुजूर बाहर निकलेंगे, 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में निकलेंगे। वो बात समझ में आती है कि वो 70,000 मलाइका जिनके जुर्मट में निकलेंगे वो वही खुश नसीब होंगे जिनकी उस दिन ड्यूटी थी कब्र अनवर के तवाफ की और ज़ियारत की। तो उस दिन बास का वक्त होगा तो उनके 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में निकलेंगे। तो एक शरफ अल्लाह पाक ने दुनिया में अता कर दिया अंबिया को, और एक शरफ यही डेमोन्स्ट्रेशन क़यामत के दिन अता कर देगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया भी आज तक हुए तहत लिवाए, सारे के सारे आदम व मन दूनहु तहत लिवाए, मेरे झंडे हमद, मेरे लिवाए हमद के नीचे होंगे। हज़रत आदम या आदम के सिवा जितने पैगंबर हुए सारे मेरे झंडे के नीचे क़यामत के दिन होंगे, और क़यामत के दिन मैं उनका खतीब होऊंगा। क़यामत के दिन मैं सब अंबिया और रसूल का इमाम होऊंगा, मैं उनका कायद होऊंगा, और मैं उनका नुमाइंदा होकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने वाला होऊंगा। और क़यामत के दिन जब अभी हिसाब व किताब शुरू नहीं हुआ होगा और हर उम्मत परेशान होगी, मैं आपको दलील दे रहा हूं, वो जो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न सबको हुजूर की मुताबियत में, हुजूर की ताबेदारी में दिया गया था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह होगा दुनिया में हो चुका। क़यामत के दिन हर उम्मत एक दूसरे को कहेगी तो मिल के सारे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, जाएंगे कि आप अल्लाह की बारगाह में शफाअत करें, कहेंगे नहीं आज किसी और का दिन है, इज़हबू इला गैरी। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे नहीं आज किसी और का दिन है, इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। चलते चलते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हर पैगंबर कहेगा इज़हबू इला गैरी। आखिरी नबी आ जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले आखिरी जो आए थे। अब ये भी तो हो सकता था कि आदम अलैहिस्सलाम ही सीधा कह देते कि उनके पास जाओ, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब कुल उम्मतें आएंगी तो उस वक्त वो फरमाएंगे ज़हबू इला मुहम्मद, आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत हुजूर के दरवाजे पर जाओ। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ज़हबू इला मुहम्मद, हुजूर के दरवाजे पर जाओ, आज उनकी बारी है, आज उनका दिन है, उनके सिवा कोई इस वक्त लब नहीं खोल सकता। ये बात आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू में क्यों ना कह दी?
کیوں نہ کہہ دی؟ اگر وہ شروع سے کہہ دیتے تو آدم علیہ السلام کے بعد وہ ڈائریکٹلی آقا کی بارگاہ میں آ جاتے. درمیان میں مختلف انبیاء نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رہ جاتے. وہ ایک ایک دروازے پر قیامت کے دن اللہ بھیج رہا ہے تاکہ ایک ایک نبی کے دروازے پر جائیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر جائے، ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر سائل بن کے جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر دروازے سے جواب ملے نہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ. گھومتے گھومتے سب کو خبر ہو جائے اور پورے محشر میں اعلان ہو جائے کہ دروازہ مصطفیٰ ہے قیامت کے دن. جب آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو فرمائیں گے انا لہا، ہاں اس شفاعت کے لیے میں ہی ہوں، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کے لیے. تو اس دن بھی اس کا ڈیمونسٹریشن اور مظاہرہ ہوگا. تو آقا اور وہ مقام محمود ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے آقا لب کشائی فرمائیں گے. وہ مقام محمود ہوگا. اور پھر اس دن یہ بھی اظہار ہوگا، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام جس کے اوپر سب کا ایمان کروایا گیا، اس کی پوزیشن کیا ہے کہ جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا آقا کی شفاعت پر، سفارش پر، تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب حساب و کتاب اب شروع ہے، اب عدالت لگ جائے گی، تخت لگ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر اپنی کرسی پر جو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہوگی، اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا اور حکم دے گا فرشتوں عرش پر میری کرسی کی دائیں جانب میرے مصطفیٰ کی کرسی رکھو. تو قیامت کے دن عرش الہی پر 2 کرسیاں رکھی جائیں گی. عرش پر ایک کرسی ہوگی رب کائنات کی، وہ جو صدر یوم قیامت ہوگا، صدر قیامت ہوگا، بادشاہ یوم قیامت. دوسری کرسی اس دن کے مہمان خصوصی کی ہوگی، تاجدار کائنات ان یمین الرحمن یمین العرش، عرش کی کرسی پر دائیں جانب تشریف فرما ہوں گے. یہ پھر ڈیمونسٹریشن ہوگا کہ جہاں ابتدا ہر نبی کو حضور کی مطابعت میں دیا گیا تھا، وہاں انتہا بھی ساری کائنات، ساری مخلوقات اور سب انبیاء کی حضور کی مطابعت میں، حضور کے زیر سایہ ہوگی. اس لیے اب یہ جو تلاش تھی، ہر پیغمبر کو یہ تلاش تھی، ہر پیغمبر کو، اور اس نے ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو بتا دیا تھا کہ آنے والے جن کی خاطر بزم کائنات بنی ہے وہ آ رہے ہیں اور تم ان پر ایمان لانا. ایک پیاس پیدا کر دی تھی. ہر نبی نے اپنی امت میں آقا علیہ السلام کی تلاش کی پیاس پیدا کر دی تھی. آج کی رات کا ایک تحفہ، ایک عجیب واقعہ آپ کو حدیث کی روایت سے بیان کر رہا ہوں، جو غالباً عمر میں پہلی بار آپ نے سنا ہوگا. چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی، سو ہر نبی کو اور ہر نبی کی امت کو حضور کی تلاش رہی. اور آقا علیہ السلام کی آمد پوری دنیا میں اس کی شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی قوم ایسی نہ تھی جو حضور کی آمد سے بے خبر ہو. نتیجتاً جو روایت اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، امام ابو سعد النیشاپوری بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، اور اکثر ائمہ حدیث، بلکہ جس کی بھی کتاب فضائل میں امام عسقلانی ہوں، امام قسطلانی ہوں، امام عینی ہوں، قاضی ایاز ہوں، امام نووی ہوں، جس کو بھی پڑھے، امام سیوطی ہوں، امام قرطبی ہوں، وہ امام ابو سعد النیشاپوری کو کوٹ کرتے ہیں بطور حجت. شرف المصطفیٰ اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، اور بڑی جید سند کے ساتھ، جس کو محمد بن سہل بن ہلال البستی روایت کرتے ہیں، اس کو محمد بن ابو الحسن محمد بن نافع الخزائی روایت کرتے ہیں مکہ میں، اور انہوں نے روایت لی ہے ابو محمد اسحاق بن احمد سے، انہوں نے روایت لی امام ابو الولید الازرقی سے، انہوں نے آگے سعید بن سالم سے، اپنے جد سے انہوں نے سعید بن سالم، انہوں نے عثمان بن ساج سے، انہوں نے محمد بن اسحاق. یہ تمام روات اسماء و رجال کی کتب میں اور طبقات المحدثین کی کتب میں یہ تمام روات اس حدیث کی سند کے ثقہ ہیں. میں نے اس لیے نام لیے.
سب ثقہ ہیں اور حافظ ہیں اور صدوق ہیں، ثقہ ہیں، معتمد ہیں، ان کی روایت مقبول ہے۔ کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث، ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی تائید کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال قبل، کب؟ یمن کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا تبع الاول، تبع اس کا نام تھا، الاول اس لیے کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ تبع الاول کا ہے، امام ابو سعد نیشاپوری نے تبع الاول کا ذکر کیا، اور بعض نے کہا کہ تبع الاوسط تھا، اس کے بعد ایک اور تبع آیا درمیان میں، بعض نے کہا تبع الاصغر تیسرا آیا جو سب سے چھوٹا، اس کا واقعہ ہے آخری تبع۔ تبع ایک ٹرم ہے، یہ ان بادشاہوں میں سے، دنیا کے ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا کی فتوحات کی۔ جیسے قیصر روم کی ٹرم ہے، کسریٰ ایران کی ٹرم ہے، سکندر اعظم کی ہے، اسی طرح تبع ایک ٹرم ہے۔ یہ ان 5 پوری دنیا پر کی فتوحات کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال قبل یہ روانہ ہوا، اور یہ یمن کی لغت کا لفظ ہے تبع، قیصر روم اور کسریٰ ایران کے سملر اس کے ساتھ۔ جس ملک میں فتح کرتا، فتوحات کرتا، جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلیٰ حکیم، صاحبان حکمت، صاحبان علم، صاحبان دانش، بڑے زعماء، حکماء، دانش مند 10 چوٹی کے لوگوں کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور ایڈوائزر، جس ملک کو، جس شہر کو فتح کرتا، بطور ایڈوائزر شامل کر لیتا۔ لشکر فتوحات کرنے کے لیے لے کے نکلا، 1,33,000 گھوڑے تھے اس کے لشکر کے، اور 1,13,000 سپاہی تھے پیادہ، اور 10 حکماء، زعماء، دانشمند، اہل علم، چوٹی کے علماء اس شہر کے، اس ملک کے جمع کرتا، تو اس کے لشکر میں 4,000 کی تعداد بن گئی تھی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور حکماء کی، 4,000 علماء۔ یہ مشاورت کے لیے جہاں ضرورت پڑے تو اس کے لشکر میں ساتھ چلتے تھے، چونکہ پوری دنیا کی فتوحات کر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں پر پہنچا۔ اب مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جس جگہ بھی وہ جاتا اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اس شہر کے لوگ، ملک کے لوگ بڑی تعظیم تکریم کرتے، خود سرنڈر کر دیتے۔ جب مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی کوئی تکریم نہیں کی، توقیر نہیں کی، آؤ بھگت نہیں کی، عزت افزائی نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اس شہر کے باسی، کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میری کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی قوت ہے، اور میں کتنی جاؤ تمکنت اور کتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ سارے علماء، حکماء کو اس نے جمع کیا۔ اس کے وزیر نے اس کو کہا، وزیر کا نام تھا اماریس، اس کا جو وزیر تھا، بڑا وزیر اعظم سمجھ لیجیے، اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں، یہ عرب لوگ ہیں اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بدو ہیں، انہیں کوئی علم، کوئی تہذیب، ثقافت، دنیا کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہے، اپنے حال میں مست رہتے ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور جس وجہ سے آپ کو انہوں نے پرواہ نہیں کی آپ کی، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے شہر میں ایک گھر ہے اللہ کا، اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبہ ہے، اور اس پر یہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں کہ یہ اس کعبے کے مجاور ہیں اور اس کعبے کے کیئر ٹیکر ہیں۔ اس کا بڑا گھمنڈ ہے ان کے ذہنوں میں
اس وجہ سے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں پھر اس گھر کو ہی معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں۔ جب اس نے اعلان کیا کہ سارے لشکر میرا جمع ہو جائے اور پوری قوت کا منصوبہ بنا لیا کہ یکجا کر لیں تاکہ حملہ کر کے ہم اس گھر کو مسمار کریں، بس اس نے یہ ارادہ ہی کیا تو اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، شدت کا درد سر ناقابل برداشت، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے، اس کے دونوں کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے بودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، پیپ کی مانند بودار پانی بہنے لگ گیا، اور اتنی بدبو تھی کہ کوئی شخص اب اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ دور بھاگتے تھے، ناقابل برداشت بدبو تھی اس کی حال، اور درد بڑی شدید تھی، وہ بھی برداشت سے باہر تھی، سخت پریشان ہوا۔ جتنے حکماء تھے، اطباء تھے، ان کو بلایا، ڈاکٹرز کو، جو فزیشنز تھے، انہوں نے ساری ایفرٹ کی اور کسی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ ان ساروں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی امر سماوی ہے، امر ارضی نہیں ہے، یہ جو تکلیف اور مرض تمہیں لاحق ہوئی ہے یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، زمینی مرض نہیں ہے۔ زمینی مرض ہوتی تو ہم میں سے کسی نہ کسی سمجھ میں اس کا علاج آ جاتا۔ دنیا جہان کے ہر ممکن علاج کر لینے کے باوجود فرق نہیں پڑا، یہ آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ یہ کہہ کہ سب لوگ چلے گئے، وہ پریشان، رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پاس وہ جو 4000 بڑے چوٹی کے علماء تھے، ان میں سے ایک جو رئیس العلماء تھے، 4000 علماء کے جو رئیس تھے، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار عالم تھے، جو ان میں احبار بھی تھے، چونکہ یہود بھی تھے، سارے لشکر آ رہے تھے اس زمانے میں، نصارہ، یہود، عیسائی، جو مذاہب جہاں جہاں تھے ان سب کے مذاہب کے پیروکار آ رہے تھے۔ تو سب سے بڑے عالم جو رئیس العلماء تھے 4000 علماء کے، وہ رات کو وزیر اماریس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں ایک راز کی بات بادشاہ سے کرنا چاہتا ہوں، طبا سے، مگر خلوت مجھے ملے، کوئی اور شخص موجود نہ ہو اور راز افشا نہ ہو۔ وزیر نے آ کے بادشاہ سے بات کی، اس نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ دوسری بات، میں اس کے مرض کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو کہوں اس پر عمل کرے، جو تکلیف ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ دوسرا یہ وعدہ لے لے کہ میں جو کہوں اس پہ عمل کرے، میری بات کو تسلیم کرے۔ وزیر نے بادشاہ سے آ کے بات کی، وہ اتنی سخت کرائسس میں، تکلیف میں تھا کہ وہ دونوں باتیں مان گیا۔ وہ رئیس العلماء رات کی تنہائی میں، خلوت میں بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس آئے۔ اب ان کو یہ کچھ معلوم، انہوں نے اکیلے آ کے پوچھا، یہ بتائیے کیا آپ نے یہ ذہن میں ارادہ کیا تھا؟ ابھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا، فوج کو جمع کر رہا تھا وہ حملہ کرنے کے لیے، یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اس گھر کو ہم مسمار کریں گے، اس نے ذہن میں پلان بنایا تھا۔ اسی وقت ہی تکلیف شروع ہو گئی۔ اس رئیس العلماء نے پوچھا، جو سب سے بڑا نیک صالح عالم تھا، کہ کیا آپ نے یہ ارادہ اپنا بنایا تھا کہ اس کعبہ کو مسمار کروں؟ اس نے کہا ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا۔ اس نے کہا بس اس مکان کو، اس گھر کو، کعبہ کو تباہ کرنے، مسمار کرنے کے ارادے کی وجہ، اس نے کہا کہ صرف یہ بھی نہیں، یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا بس یہی سبب ہے، اور یہ مصیبت اب ٹل نہیں سکتی جب تک تم ارادہ نہ بدل لو۔ یہ ارادہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، توبہ کر لو اس ارادے سے، تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کر لی، اور اس نے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ تمام مکروہ ارادے میرے اس کعبہ کی نسبت اور اہل مکہ کی نسبت میرے دل دماغ سے نکل گئے۔ اس نے توبہ کی، اسی لمحے اس کی پیٹ بھی بند ہو گئی، درد سر بھی ٹھیک ہو گئے اسی لمحے۔ وہ تو چلے گئے، اب چونکہ حملہ تو کرنا نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا انٹرفیئر، تو وہاں سے لشکر لے کے آگے چل پڑا۔ سفر کر کے
جیسے پیدل سفر 2 راتیں 2-3 دنوں 4 دنوں کا ہوتا ہے، کر کے ایک جگہ پہنچے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں رک گیا، سارا لشکر بھی رک گیا کہ چلو پانی پی لیں، تھوڑی دیر آرام کریں۔ جب وہاں رکا تو اس پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو گرد و نواح دور دراز رہنے والے کوئی اکا دکا لوگ ملے، انہوں نے کہا اس سرزمین کو یثرب کہتے ہیں۔ اس سرزمین کو بولیے یثرب کہتے ہیں، پانی کا چشمہ، اسی وجہ سے اس کا نام یثرب تھا۔ وہاں اس نے قیام کیا اور اعلان کیا کہ قیام کے بعد بھئی ہم کل اتنے بجے یہاں سے روانہ ہوں گے آگے، کیونکہ وہاں تو کوئی ملک کوئی آبادی نہیں تھی جس کو فتح کرنا تھا، آگے چلیں گے۔ وہ 400 علماء جو تھے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا تھا، ہر پیغمبر کی کتاب میں حضور کی آمد کے، بعثت کے، ولادت کے، ہجرت کے، مکہ کے، مدینے کے تذکرے تھے، ہر نبی کی کتاب میں، اور ہر پیغمبر نے یہ سارے تذکرے اپنی امتوں کو بتائے تھے۔ تو امت میں جو اہل علم تھے وہ تو ان کے حافظ تھے، ان تمام چیزوں کی پوری پہچان رکھتے تھے، اور وہی اہل علم تھے 4000 مختلف ملکوں کے جو اس نے جمع کر کے مشیر بنا رکھے تھے، جن کے پاس یہ نالج تھا آقا علیہ السلام کی بعثت کا اور کعبۃ اللہ کا اور حضور کی ہجرت کا اور مدینہ کا، کہ اس کا پرانا نام یثرب ہوگا، اور وہ نبی ہجرت کے بعد اس کو یثرب سے مدینہ بنا دیں گے۔ جب اس نے اعلان کیا کہ صبح ہم رخصت ہوں گے، تو 4000 جو علماء تھے انہوں نے رات کو میٹنگ کی، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کر کے یہ فیصلہ کیا۔ اب میں جو چونکہ اتنی بڑی بات ایک سنا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محض کوئی ایک تو امام ابو سعد النیشاپوری جو بڑے جلیل القدر امام حدیث ہیں، انہوں نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا قوی اور جید سند کے ساتھ۔ یہ کتاب پہلے چھپی ہوئی نہیں تھی، چند سال پہلے تاریخ میں پہلی مرتبہ چند سال قبل چھپی ہے، اور جس سال پہلی مرتبہ چھپی میں کویت میں تھا تو میں یہ نسخہ خرید لایا۔ اس سے پہلے اس کے مخطوطے تھے، اور ائمہ حدیث کی کتب میں مخطوطوں کے ذریعے سے اس کتاب کے حوالے ملتے تھے۔ پھر اس کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اب سنتے آئیے ذرا، میں پہلے آپ کو یہاں تھوڑی دیر رک کر کوٹ کر دوں۔ امام ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا، سب سے پہلے امام ابو سعد النیشاپوری نے روایت کیا، پھر امام ابو نعیم نے جو حدیث کے بڑے ثقہ امام ہیں دلائل نبوت میں اس کو روایت کیا، امام سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا، امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کیا، جو تاریخ میں اسلام میں سب سے پہلی لکھی گئی کتاب، تبع تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا۔ امام واقدی کی سند نے، امام واقدی نے اس کو روایت کیا۔ اس کو امام ماوردی نے روایت کیا اعلام میں، امام ابن قتیبہ نے اس کو روایت کیا، امام سعید بن منصور نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت میں، حدیث کے جلیل القدر امام طبرانی نے روایت کیا الاوسط میں، حدیث ابن زبیر کی روایت سے امام بہقی نے، اور پھر ابن عساکر نے بہت سارے طرق کے ساتھ روایت کیا، امام ابن اسحاق نے روایت کیا اپنی سیرت میں، جو سب سے پہلی کتاب مستند کتاب سیرت النبی کی تاریخ اسلام میں لکھی گئی، امام ابن اسحاق نے روایت کیا، امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا، امام ابن جریر طبری نے، امام ابو الولید نے تاریخ مکہ میں روایت کیا۔ اتنے ائمہ نے اپنے اپنے طرق اور اسانید صحیحہ معتمدہ کے ساتھ اپنے اپنے طریق سے اس حدیث کو الگ الگ روایت کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 4000 علماء نے فیصلہ کیا، آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ جو چشمہ ہے یثرب، یہی جگہ ہے جہاں تاجدار کائنات ہجرت فرما کے آئیں گے۔ اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، خاموشی سے بات کی اور طے کر لی کہ قسمت ہمیں یہاں لائی ہے، قسمت لائی ہے، بادشاہ نکلا ہے دنیا کو فتح کرنے،
10 بندے ہر شہر سے دنیا بھر سے چنتا رہا اہل علم، اور یہ وہی اہل علم تھے جن کے پاس بعثت محمدی کا علم تھا۔ قسمت 4000 علماء کو دنیا جہان سے منتخب کر کے یہاں لائی۔ اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کے چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اور معلوم نہیں کب آ جائیں، ممکن ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں۔ ہر شخص حضور کی آمد کا منتظر تھا۔ ہم نہ صحیح تو ہماری نسلوں کے زمانے میں تو آئیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ خواہ قتل بھی کر دے ہم جائیں گے نہیں یہاں سے، اور حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ادھر ہی یثرب کے مقام پر ہی رکیں گے۔ صبح بادشاہ نے اعلان کیا کہ روانہ ہوں، وہ 4000 کے 4000 علماء نے اعلان کر دیا ہم نہیں جا رہے۔ بادشاہ پھر پریشان ہوا کہ ان حکماء کو، یہ تو اہل علم، اہل دانش، اہل حکمت ہیں، میرے ساتھ ہیں مشیر، یہ کیوں نہیں جا رہے؟ پھر اس نے وزیر کو کہا، وزیر نے ان سے آ کے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو بات بتاتے ہیں، صیغہ راز میں رکھ کے بادشاہ کو بتا دینا کہ وہ جو کعبے کو مسمار کرنے کا تبع نے جو ارادہ کیا تھا، اور اسی وقت آسمانی مصیبت نے اس کی گرفت کر لی اور ایک اذیت ناک عذاب میں اور مرض میں مبتلا ہو گیا، اور پھر اس نے ارادہ ترک کیا، توبہ کی تو بچ گیا۔ وہ دراصل جو اس کعبے کی حرمت تھی وہ صاحب کعبہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے تھی، اس لیے تھی کہ اس کعبے کے شہر میں اس نبی و آخر الزمان نے پیدا ہونا ہے۔ یہ ان کا شہر میلاد ہے، ان کی ولادت کا شہر ہے، اور اس کعبے کو انہوں نے آ کے آباد کرنا ہے، اور یہ اس کو مسمار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ خدا جانے پھر کب کس زمانے میں دوبارہ کعبہ تعمیر ہوتا یا نہ ہوتا۔ اور بادشاہ کو بتا دے کہ ہم نے تمام کتب میں جتنے انبیاء اور رسول آئے آسمانی کتابوں میں یہ متفقہ پڑھ رکھا ہے کہ ولادت اس شہر مکہ میں ہوگی تاجدار کائنات کی، اور ہجرت کر کے اس مقام میں یثرب پر آئیں گے، اور ان کا مزار اقدس بھی یہاں بنے گا۔ اب ہم اس یثرب کی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ اور اس نے کہا کہ مبارک ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں ان کا زمانہ پالیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہ نہ پا سکے تو ان کی اولادیں ان کو پالے گی اور ان پر ایمان لائیں گی۔ ہم یہیں رک جائیں گے۔ جب یہ بات وزیر نے سن کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے، حقیقت ہے، تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں ان کی آمد کے لیے خود انتظار میں یہیں رہوں گا۔ اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا، اور چونکہ 4000 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو موو کریں گے ہی نہیں، مریں گے بھی یہیں، اس نے 4000 کے 4000 علماء کو ایک ایک گھر بنا کے دیا۔ 4000 گھر بنائے، ہر ایک کو وہاں ایک ایک گھر دیا، اور جو باندیاں لونڈیاں جہاں جہاں وہ فتوحات کرتا تھا، اور جو بچیاں خواتین جو بطور باندی لونڈی، پرانے زمانے میں ایک انٹرنیشنل لا تھا، یہ اسلام نے نہیں انٹروڈیوس کیا، یہ بات بائی دی وے بتا دوں، یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری اقوام عالم کے اندر باندیوں لونڈیوں کا اور ان کی مارکیٹنگ اور ان کا بیچنا، ان کا خریدنا اور لونڈی رکھنا، یہ پوری دنیا کی اقوام کا رواج تھا غیر اسلامی۔ اسلام نے تو آ کے اس کو ختم کیا ہے گریجول پروسیس میں۔ تو وہ جو لونڈیاں ساتھ تھی اس کے لشکر میں، ان سب کو 4000 لونڈیوں کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے اپنی موجودگی میں ایک ایک عالم کے ساتھ شادی کرائی اور ایک ایک گھر میں ٹھہرایا۔ اس طرح میاں بیوی جوڑے بن کے 4000 جوڑے بنے اور 4000 گھر بنے۔ یہ ابتدا ہوئی شہر مدینہ کی طبا کے ہاتھوں۔ شہر مدینہ کی ابتدا ہوئی طبا کے ہاتھوں، اور پوری دنیا کے 4000 علماء اور حکماء جو صالح نیک برگزیدہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی خبر رکھنے والے، ان کی شادیاں ہوئیں اور 4000 گھروں میں رہائش پذیر ہوئے۔ 1 سال وہ یہاں رہا کہ شاید آ جائیں۔
اب اس کو تو 1000 سال ابھی پڑا تھا، وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض ائمہ حدیث و تاریخ نے 700 سال پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ۔ سال کے بعد جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس وقت پھر وہ مکہ معظمہ جا کے جب کعبے کی حضور کی آمد کا انتظار کیا تو اس نے پھر کعبے کا طواف کیا اور کعبے پر 7 غلاف چڑھائے۔ تو طبہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا اور غلاف کعبہ کی ابتدا ہوئی آقا علیہ السلام کی تکریم میں، اور حضور کے گھر مکہ کی اور اس کعبۃ اللہ کی تکریم میں اس نے طواف کر کے غلاف چڑھائے۔ پھر بات وہیں یثرب پہ آتی، تو جب سال کے بعد یثرب سے روانہ ہونے لگا، گھر بنا کے دے دیے، تو اس وقت وہ جو رئیس العلماء تھا اس کو اس نے بلایا۔ رئیس العلماء، وہ جس نے اس کو ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو، گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے بھی پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو پھر نسلاً بعد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا وراثت میں، اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے۔ تو وہ جو اس 4000 علماء کے سردار تھے، جو اس کے رہنما تھے، فی الحقیقت اس کے مرشد بن گئے تھے، اس کو خط لکھ کے دیا، اور خط میں اس نے لکھا، جو خط لکھا وہ لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی آمنت بک وبکتابک الذی انزل اللہ علیک، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا، وانا علی دینک و سنتک، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، وآمنت بربک ورب کل شیء، آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا۔ اور اس کے بعد وہ خط میں لکھتا ہے وَإِلَّمْ، آگے بیان کرتا ہے ادرک کا، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اگر اپنی زندگی میں علم ادرک کا، اگر اپنی زندگی میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر فشفع لی یوم القیامہ، تو میری درخواست ہے، التجا ہے، قیامت کے دن حضور میری شفاعت کر دینا اور مجھے اپنی پہلی امتوں میں شامل کر لینا جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کی امت ہو گئی ہیں، وبایعتک کا قبل مجیئک، اور آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کی آمد سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں اور آپ کے بعثت سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ یہ خط لکھ کر آخر پہ اس نے اپنی مہر لگا دی اور لکھ دیا اس نے الی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طبع الاول الحمیری، طبع اول ہمجری کی طرف سے محمد بن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کی طرف یہ خط ہے، اور امانتاً اس کو دے دیا اور آگے چل پڑا۔ جب آگے چل پڑا، اب اس کو 700 برس یا 1000 سال گزر گیا اس کے دور کو۔ جب 1000 سال گزر گیا، اب ان کی اولادیں بڑھتی نہیں اور وہ قبیلے ہوتے رہے اور مدینہ یثرب آباد ہوتا چلا گیا، دور دراز تک آبادیوں میں انہی 4000 علماء کی اولادیں آباد ہوگی۔ وہ یہود تھے، اس زمانے میں تو مذہب یہی تھا جو دین ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیمی پر، وہی اہل کتاب جن کو قرآن مدینہ کے اندر جو صورتیں اتری ہیں تو بار بار جو اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ اہل کتاب تھے، اور بیشتر ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس وقت تک تو ایمان لائے تھے، ملت ابراہیمی پر تھے۔ تو
پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا، وہ خط نسلاً بعد نسلاً اس رئیس العلماء جو سب سے بڑے ان کے شیخ تھے، ان کی اولاد میں، ان کے بیٹوں کے پاس، پھر پوتے، پھر پڑپوتے، آگے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا، امانت کے طور پہ ان کے پاس چلتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ جب خبر پہنچ گئی، چونکہ مدینہ سے لوگ جا کے مینا میں بیعت کر رہے تھے، 3 سالوں میں بیعت ہوئی تھی مینا میں، بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ۔ تو جب ان کو خبر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے وہ کمٹمنٹ کر لی اور مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی آمد سے پہلے جب خبر ہوئی کہ چل پڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے خط دے کر بندہ تلاش کیا، ساروں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ خط یہاں پہنچنے سے پہلے حضور کو پہنچا دیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے میں سے کوئی سیکھا آدمی نمائندہ منتخب کر لو اور اس کو خط دے کر بھیج دو کہ وہ رستے میں ہی آقا علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے قریب جہاں بھی ہوں خط پہنچا دے۔ انہوں نے ابو لیلہ انصار میں سے ایک شخص تھے، سیکھا معتبر آدمی تھے، ان کو منتخب کیا اور طبہ الاول کا خط دے کے روانہ کیا۔ مکہ معظمہ سے آقا علیہ السلام نکلے ہی تھے ابھی، تو خط لے کر وہ پہنچ گئے۔ تو ایک روایت میں جو انہوں نے کہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے لے کر حضرت علی کو دیا کہ علی پڑھو یہ کیا لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس روایت سے، کہ آقا علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے سے قبل اسی دن خط پہنچا ہے۔ اور بعض ائمہ نے جو اپنے طرق سے روایات لی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خط دیا، فرمایا ابو بکر پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روانہ ہو چکے تھے، تاہم اسی ایک دن کا واقعہ ہے۔ وہ خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو لیلہ وہاں پہنچا، ابھی اس نے خط کا ذکر نہیں کیا، آقا علیہ السلام رستے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، تو اس کی نظر پڑی آقا علیہ السلام، اسے معلوم نہیں ہے کہ حضور کون ہے، ابو بکر کون ہے، ابھی پہچان نہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ تو اس خیال سے آ رہا تھا کہ میں مکہ پہنچ کر دریافت کروں گا اور پھر آپ کو دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ تکتا ہی رہ گیا، متفکر تھا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال انت ابو لیلہ، اے شخص تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ قال نعم، میرا نام ابو لیلہ ہے۔ وقال، آقا نے فرمایا معک کتاب طبہ الاول، اور طبہ اول کا خط تم لے کر آئے ہو، تمہارے پاس ہے طبہ کا خط؟ وہ شخص متفکر ہو گیا، بالکل متحیر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کے چہرے سے جادوگر ہونے کے آثار تو نظر نہیں آتے، یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ میں ابو لیلہ ہوں اور میرے پاس طبہ کا خط ہے؟ ان کے ذہن میں تو تصور ہی نہیں تھا نا، سوائے جادوگر کے اور کون جا سکتا ہے، غیبی بات، چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، مگر معلوم کیسے ہو گیا آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ، اور طبہ نے میرے لیے وہ خط لکھا تھا، مجھے دے دو۔ تو آقا علیہ السلام کو وہ خط ملا، آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق کو، اور اگر وہ روانگی سے پہلے پہنچا تھا تو سیدنا علی شیر خدا کو، دونوں روایات دیا پڑھنے کے لیے، اور خط ساتھ آقا نے رکھ لیا، اور پھر سفر ہجرت مکمل کر کے یثرب پہنچے، مدینہ پہنچے۔ سب نے استقبال کیا، اور ہر شخص خواہش مند تھا کہ حضور میرے گھر رکیں اور میرے گھر مہمان ہوں، ہر شخص خواہش مند تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ نہیں، نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گا، یہ اونٹنی خود فیصلہ کر دے گی۔ آپ نے فرمایا اونٹنی مامور ہے، اونٹنی اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہے، بس انتظار کرو کس کے گھر یہ جا کے رکتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ اب کل انصار مدینہ، اہل مدینہ جلوس کی شکل میں دف بجاتے اور آ کے آقا علیہ السلام کے استقبال کے نغمے گاتے، حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور چھوٹی بچیاں دف بجا کے طالع البدر علینا کے نغمے گا رہی ہیں۔ ایک سما تھا مدینہ کے شہر میں،
آقا کے استقبال کا سما تھا، اور سارا شہر اہل مدینہ کا پیچھے پیچھے تھا۔ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کے بیٹھتی ہے۔ اونٹنی جو ناکا تھی آقا کی، چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی، تو آقا علیہ السلام نے اس کا جو شجرہ نسب پوچھا تو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جو طب اول کو ایمان پر لایا تھا، اور جس نے دعوت دی تھی، جس نے رہنمائی کی تھی۔ یہ گھر ابو ایوب انصاری کا، یہ جو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں سے تھے، اونٹنی اسی کی نسل کے گھر جا کر بیٹھی، اور جب جا کے بیٹھی گھر میں تو امام ابو سعد النیشا پوری کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا تو پتا چلا کہ 4000 علماء کے گھر الگ الگ بنا دیے تھے طب اول نے، ایک گھر 1000 سال پہلے الگ بنا کے رئیس العلماء کو بتایا تھا، ان 4000 گھروں میں آپ اور آپ کے خاندان رہیں گے، یہ گھر محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، جب وہ آئیں گے یہ گھر ان کے لیے بنا کے رہ رہا ہوں۔ تو حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، وہ اس کے کیئر ٹیکر تھے، ان کی تحویل میں تھا۔ اونٹنی وہی بیٹھی جو 1000 سال پہلے پپا کے ہاتھوں دار مصطفیٰ کے طور پہ تعمیر ہوا تھا۔ یہ علم تو حضور کی اونٹنی کا ہے، یہ علم تو آقا کی اونٹنی کا ہے کہ ہر ایک نے کہا میرے گھر ٹھہرے، آقا کی اونٹنی نے کہا ارے تم کون ہو کہ مصطفیٰ تمہارے گھر ٹھہرے؟ مصطفیٰ کسی کا مہمان نہیں، ساری کائنات مصطفیٰ کی مہمان ہے، مصطفیٰ خود میزبان کائنات ہیں، یہ اپنے گھر ٹھہریں گے جو 1000 سال پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کا گھر آقا علیہ السلام کے لیے تعمیر کردہ گھر تھا، جس میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی ٹھہری، اور آقا علیہ السلام نے اس گھر میں قیام فرمایا۔ بعد ازاں یہی ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، آج سے 50 ایک سال پہلے جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے اسی گھر کو مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ یہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ میں نے کبھی اس کا اتنا ذکر کبھی نہیں کیا، مگر آج کی رات، اس مبارک رات میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، تو 50 سال، آج سے 50 سال قبل کم و بیش سعودی گورنمنٹ نے اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ، اور یہ گھر گنبد خضرا کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کی شان دیکھی، یعنی کس جگہ وہ گھر اللہ نے بنوایا، عین اس مقام پر کہ جس کے بالکل سامنے صرف ایک چھوٹی سی گلی کی اس دیوار میں دروازہ ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کا، اس دیوار میں باب جبریل ہے، اور باب جبریل کے ساتھ دائیں جانب آقا کا مزار اقدس ہے۔ گھر بھی اس عین مقام پہ تعمیر کروایا گیا جہاں آقا علیہ السلام نے قیام بھی کرنا تھا، اور جہاں مزار اقدس گنبد خضرا بھی بننا تھا۔ باب جبریل کے بالکل سامنے اس زمانے میں یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر دار ابی ایوب ہوتا تھا۔ اب وہ جو زمانہ آپ نے دیکھا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا نا، اب وہ مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا، مگر 1963 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع نہیں تھی۔ جب میں وہاں گیا اور میری دینی تعلیم کا آغاز ہوا تو اس وقت وہ دار ابی ایوب موجود تھا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ تو میں 1963 میں جب 12 سال عمر تھی تو میری دینی تعلیم کی ابتدا اس مدرسۃ العلوم الشرعیہ میں ہوئی، جو سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، آقا علیہ السلام کا گھر تھا، اس مدرسہ میں ہوئی۔ بعد میں پھر مسمار ہو گئے سارے بازار اور عمارتیں، اور توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی۔ اور مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کا گھر باب مجیدی کے سامنے اس سمت تھا، تو انہوں نے بسم اللہ کرائی اور ان کے پاس پڑھتا تھا، اور اسکول میں، اس مدرسہ میں جاتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر تذکرے کے لیے تمام انبیاء اور تمام رسل
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے اور امت کو حضور پر ایمان لانے اور حضور کے ادب اور تعظیم و تکریم کرنے کی ترغیب دیتے رہے، تعلیم دیتے رہے۔ انبیاء اور رسول کو تو پہچان تھی ہی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمت اور نبوت اور رسالت کی پہچان اپنی کل امتوں کو کروا دی تھی۔ اب امت کے لوگ تو انسان تھے، ان کو تو پہچان تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں خواہ کوئی بھی جاندار تھا، خواہ انسان تھا، خواہ حیوان تھا، خواہ درخت تھے، شجر تھا، حجر تھا، پتھر تھے، کائنات کی تمام حیوانات کو، نباتات کو، شجر و حجر کو، ہر شے کو تاجدار کائنات کی عظمت کی پہچان اللہ نے کروا دی تھی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اب ہم بڑے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، اختتام کی طرف جانے کے لیے، کہ کتنی پہچان تھی کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے سند حسن اور سند صحیح کے ساتھ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ اب بتا رہا ہوں کہ کس کس کو پہچان تھی۔ ارے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جس کو حضور کی پہچان نہ تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باب علامات نبوت میں کہ میری بعثت سے بھی پہلے، یعنی میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور اعلان نبوت کے دن یا اعلان نبوت کا زمانہ قریب تھا، فرمایا میں اس وقت سے شہر مکہ کی ایک گلی کے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جب اس گلی کے کونے سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے دیکھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اب تک وہ پتھر موجود ہے، اس شہر کے پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں، ابھی اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث، اس طرح ترمذی شریف میں بھی ہیں حدیث صحیح۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلا مکہ معظمہ کے جنگل میں، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے ہم گزرے نہ ہو۔ ہم گزرتے تو ہر شجر، ہر پتھر آقا علیہ السلام کو دیکھ کے السلام علیکہ یا حضور پر سلام پڑھتا تھا۔ ارے انسان تو انسان تھے، امتیں تو امتیں تھیں، شجر و حجر اور جمادات و نباتات و حیوانات، کائنات اور مخلوقات کی ہر شے حضور کو پہچانتی تھی، حضور کی معرفت رکھتی تھی۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو امت میں ہو کر حضور کی عظمت کی معرفت سے محروم ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصاری صحابہ میں سے کسی ایک انصار کا گھر تھا، اور ان کا اونٹ جس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے وہ قابو سے باہر ہو گیا، اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا، کھیتی باڑی اس کی رک گئی، ان کے سارے باغ اجڑ گئے، اونٹ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ پریشان ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب سنیے، حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام طبرانی سب نے سند حسن کے ساتھ روایت کی۔ آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، اپنے اونٹ کی شکایت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی کا کام تو صرف فرائض اور شرائع شریعت کے احکام پہنچا دینا انسانوں تک، تو اونٹوں کے ساتھ نبی کا کیا تعلق؟ اونٹوں کو تو نہیں کوئی شریعت پہنچانی، نہ اونٹ اور گائے بیل اور بکریاں مکلف ہیں، نہ ان تک احکام پہنچانے ہیں، نہ انہیں حلال و حرام سکھانا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اسی ایک محدود معنی میں لے لیا تو پھر بقایا جو ساری مخلوقات ہے جو مکلف نہیں ہے، ان کا رشتہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ انہیں جو معرفت کرائی گئی وہ کس لیے کرائی گئی؟ آ کے شکایت کی، کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس اونٹ کے پاس۔ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اس کے احاطے میں پہنچے، اونٹ ایک کونے میں تھا، باندھا ہوا تھا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے۔ اب جب چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ انصار یا رسول اللہ خدا کے لیے اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، باولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، ہمیں خوف ہے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ پر حملہ نہیں کرتا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فلما ناظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ۔ آقا علیہ السلام جب قریب گئے، وہ تمام انصار کانپ رہے تھے کہ حضور پہ حملہ کر دے گا۔ جو ہی آقا قریب گئے، اونٹ تیزی سے اٹھا اور تاجدار کائنات کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس نے سجدہ کیا تو آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا۔ اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا۔ اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب جو حدیث آگے لفظ آتے ہیں، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، میں نے آپ کو تمام ائمہ سے مروی یہ حدیث سند صحیح سند حسن کے ساتھ کوٹ کی، سن کر جب یہ عمل دیکھا فقال له اصحابہ، تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن حق ان نسجد لک۔ یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، یہ بے عقل بے شعور جانور ہو کر حضور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل اور دانش رکھنے والے انسان ہیں، اجازت دیں آج سے ہم بھی سجدہ کیا کریں۔ وفی روایت، دوسری روایت میں قالو یا رسول اللہ نحن حق بالسجود لک من البہائم، آقا ہمارا حق آپ کو سجدہ کرنے کا جانوروں سے زیادہ ہے۔